اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب امام کے پیچھے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا امام کے پیچھے یہ ہر مؤمن مرد کے اوپر واجب ہے۔ باقی جس امام کے پیچھے آپ کو زیادہ نماز پڑھنے کا مزہ آتا ہے، وہ اچھے طریقے سے نماز پڑھاتا ہے، آپ اس کے پیچھے جا کے پڑھیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارے علاقے میں کوئی بھی نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتا اور میں گھر میں نماز پڑھ لوں، پھر ہم آپ کو کہیں گے کہ بھلے امام کا عقیدہ خراب بھی ہے، تب بھی آپ نے مسلمانوں کی جمعیت سے الگ نہیں ہونا۔ یہ خوارج کا طریقہ ہے کہ وہ امت کی مین سٹریم سے ہٹ جاتے ہیں۔ آپ نے نماز امام کے پیچھے پڑھنی ہے۔ اس میں جو وساوس آتے ہیں، بریلوی کہتے ہیں امام کعبہ گستاخ رسول ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ وہابی کہتے ہیں کہ بریلوی مشرک ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یا تو دونوں کو ٹھیک مان لیں، پھر کسی کے پیچھے بھی نہ پڑھیں، یا ہماری طرح دونوں کو غلط مانیں کہ نماز ہو جائے گی، ان کی برائی کا وبال ان پر ہوگا۔ اس کے لیے آپ میری ایک ویڈیو دیکھ لیں، شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا، اس میں نے سارے ٹاپکس کو ڈسکس کیا ہے۔ میرا انٹرنیٹ کا کام ہے، بعض دفعہ یہ کیا لکھا ہوا ہے تو پوچھ لینا تھا۔ یہ کیا ہے، کس کا سوال ہے جی؟ انٹرنیٹ والا سوال آپ کا تھا تو آپ سامنے بیٹھ کے نہیں ان سے پوچھ سکے؟ یار ٹائم ضائع کر دیا ہمارا۔ کیا لکھا ہوا ہے آگے؟ فالتو تاریں ہوتی ہیں، ہاں تو وہ یہ کہتے ہیں وہ تاریں استعمال کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ کون سی تاریں؟ فالتو تاریں کو خراب کھمبوں پہ پڑی۔ ہاں، اگر وہ کمپنی کی طرف سے ان کو فارغ چھوڑ دیا گیا، جس طرح ہمارے پولیٹیشنز کے بینرز بھی لگے رہتے ہیں، بعد میں لوگ ان بینرز کو یوز کرتے ہیں اپنے کاموں کے لیے، بشرطے کہ وہ الیکشنز کے بعد آپ اتاریں، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن الیکشن سے پہلے تو آپ بینرز نہ اتاریں، اور نہ کسی کی جو تار استعمال میں ہے وہ آپ کاٹ کے اپنے کھاتے میں ڈال لیں، یہ نہ کریں۔ اگر وہ واقعی فالتو ہے، یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، تو آپ استعمال میں لا سکتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ عبداللہ ابن عمر نے بغیر وضو کے سجدہ شکر تلاوت کیا، جبکہ سنن الکبرى بحیقی میں عبداللہ بن عمر کا قول موجود ہے، جس میں انہوں نے بغیر وضو کے سجدہ کرنے سے منع فرمایا۔ ہم نے جو کچھ بتایا میرے بھائی وہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ باقی یہ جو آپ نے روایت بیان کی ہے، اس روایت کو اسی کی صورت میں سمجھا جائے گا کہ پریفریبل تو یہی ہے کہ انسان وضو کی حالت میں اس طرح کے کام کرے، لیکن اگر کوئی بغیر وضو کے بھی کرتا ہے تو جواز موجود ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے خود کر کے بتا دیا۔ اس طرح کے الفاظ سے وہ چیزیں وائلیٹ نہیں ہو جاتی ہیں، اور وہ بھی اس صورت میں اگر اس کی سند درست ہے تو۔ قرآن پاک حفظ کر کے بھول جاتے ہیں، کیا یہ گناہ ہے؟ جی بالکل گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن بھول جائے، حافظ قرآن اور ساتھ میرا نام لکھیں تو کئی ایک ویڈیوز کھل جائیں گی۔ گناہ کا کام ہے، آپ بھول گئے تو دوبارہ یاد کریں، اور اگر دوبارہ یاد کرنے کے حالات و واقعات نہیں ہیں تو پھر توبہ کافی ہے، اللہ کی طرف رجوع لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ نہ دینے کی دلیل آپ حضرت عمر کی دیتے ہیں، مگر ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا بتائی ہے، اس میں آپ علیہ السلام کے وسیلے کا ذکر ہے۔ جی یہ جو ترمذی کی آپ روایت بتا رہے ہیں، یہ تو ہم نے بھی بیان کی ہوئی ہے، ہم نے کبھی اس روایت کا انکار کیا ہے۔ یہ ابن ماجہ میں بھی ہے، جو اس میں لکھا ہے وہ آپ کریں، اس میں جو لکھا ہے وہ تو آپ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس میں تو الفاظ ہیں، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ذریعے سے، آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اگلے الفاظ کیا ہیں؟ اے اللہ میرے نبی کی دعا میرے حق میں قبول فرما۔ یعنی نبی علیہ السلام سامنے موجود تھے نا۔ یہ وہی والا وسیلہ شخصی ہے جو حضرت عمر نے کیا تھا، صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث، انا کنا نتوسل الیک بنبینا۔ اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، اور وہ وسیلہ یہی ہوتا تھا جو ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ سے جا کے دعا کرواتے تھے۔ اس میں آگے الفاظ ہیں، میرے نبی کی شفاعت، میرے نبی کی دعا میرے حق میں قبول فرما۔ اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے، تو ہم دونوں حدیثوں پہ عمل کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام آج دنیا میں موجود ہوں تو ہم نبی علیہ السلام سے ہی جا کے دعا کروائیں گے۔ وسیلے کے نام پر دھوکہ، یہ میری ویڈیو دیکھ لیں، یہ میں نے سب کچھ ڈسکس کیا ہوا ہے اس میں۔
گھر والے بابوں کی بات کریں اور ان کو سمجھایا جائے کہ یہ غلط ہیں احادیث اور قرآن پاک کو سامنے رکھ کر، لیکن وہ پھر بھی نہ مانے تو مجھے چپ کر جانا چاہیے؟ جی چپ کر جائیں، صبر کریں. گھر والوں کو صرف بتانا ہی مقصد تھا. آپ کا جو زور چل سکتا ہے وہ بیوی بچوں پہ ہے، ماں باپ کے اوپر آپ زور نہیں چلا سکتے، صرف دعوت دیں گے. اور دوسرا، میں نے بارہا عرض کیا کہ انہیں یہ نہ کہا کریں کہ آپ کے بابے غلط ہیں، انہیں یہ کہا کریں کہ مجھے بتاؤ میں کدھر غلط ہوں. تو جو غلطی وہ نکالیں، سب سے بڑی انہوں نے غلطی آپ کی نماز میں نکالنی ہے جو ان کو چبھتی ہے. تو انہیں بتائیں کہ جی یہ نماز تو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے اور آپ کی نماز جو ہے وہ قادیانیوں کے بیت الحمد میں پڑھی جاتی ہے. لو زامو، یہ نماز تو عبد القادر جیلانی نے غنیت الطالبین میں لکھی ہوئی ہے، جن کے نام کی آپ 11ویں کھا رہے ہو. تمہاری نماز تو انہوں نے نہیں لکھی، الٹا انہوں نے حنفیوں کو گمراہ فرقہ لکھا ہوا ہے. لو زامو، رام ہے. فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ، یہ میری ویڈیو دیکھ لیں، اور مجلس 50 انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا. اگر کسی کے گھر والے سارے خراب ہوں، مطلب دنیاوی لحاظ سے، مگر میں اللہ کا شکر دین کی راہ اور اچھا انسان ہوں، مگر پھر بھی دنیاوی تانے ملتے ہیں اور رشتہ بھی نہیں ہوتا، اس کا کیا حل ہے؟ انشاءاللہ حوریں ملیں گی، بے فکر رہیں. آپ لوگ تو یہ کہتے تھے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو میں تیرے قدموں سے لپٹتا، میں تیرے سامنے شہید ہو جاتا، ایتھے ایک رشتہ نہیں پہ ہوتا تو ایڈی مصیبت کھڑی کیتی ہے. ہاں، صحابہ کرام نے تو اتنے مشکل مرحلے دیکھے ہیں کہ باپ جو ہے وہ کافروں کی طرف سے آیا ہوا ہے اور بیٹا ابو حذیفہ مسلمانوں کی طرف سے، اور باپ نگاہوں کے سامنے قتل ہو رہا ہے، مسلمان اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نعرہ لگاؤں یا پھر میں اپنے باپ کے کفر پہ مر جانے کے اوپر غم کروں. آپ اس کیفیت کو سوچ سکتے ہیں؟ یہ تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے پہ. اللہ کا شکر ادا کریں. ہمارے ہاں عام رویہ یہ ہے کہ قرآن کو حدیث کے سہارے سمجھا جاتا ہے. کیا آپ کے نزدیک ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن اپنے اصلی مشن میں سمجھا جائے؟ قرآن روایات کا محتاج نہیں ہے. بالکل عقیدے میں قرآن روایات کا محتاج نہیں ہے، لیکن جب قرآن ہی ہمیں کہے کہ آپ نے سنت کی طرف جانا ہے، پھر میں کیا کروں؟ قرآن کی ان آیات کو چھوڑ دوں اور کافر ہو جاؤں؟ قرآن ہی مجھے کہہ رہا ہے نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن ہی مجھے کہہ رہا ہے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. نبی ان سے فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اور قرآن کہہ رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کا حکم مانا. اس سے بڑی بات تو نہیں ہو سکتی تھی نا. اب جو قرآن خود حکم دے رہا ہے اس کو میں چھوڑ دوں؟ قرآن میرے کفر اور اسلام کا فیصلہ کر رہا ہے نماز کے اوپر، کر رہا ہے کہ نہیں؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا. لیکن طریقہ نہیں بتا رہا. جس سے میرا ایمان جڑا ہوا ہے، میری آخرت جڑی ہوئی ہے، ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا عمل نماز، اس کا طریقہ نہیں بتا رہا. اب نماز نہیں پڑھتا تو قرآن کی روح سے میں کافر ہو جاتا ہوں، اور نماز پڑھنے کے لیے قرآن کھولتا ہوں تو اس میں طریقہ موجود نہیں. منو دسو میں کیا کراں؟ میں وہی کروں گا جو قرآن نے بتایا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میں سنت یعنی کہ آج کی ڈیٹ میں اس کا ریٹن ریکارڈ احادیث وہ پڑھ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے قرآن حکیم کے اس حکم پر عمل کروں گا. ہمیں کوئی قرآن کی دھونس نہ لگائے. ہم سے زیادہ کوئی قرآن بیان نہیں کرتا، بلکہ دنیا میں قرآن کی خدمت صرف انہی لوگوں نے کی ہے جو حدیث کے ماننے والے ہیں. ایک بندہ بتائیں جس نے قرآن کی خدمت کی ہو اور وہ منکرین احادیث میں سے ہو، اللہ نے اسے توفیق دی ہو. دیکھیں نا، جب بندہ ایک دعویٰ کرتا ہے تو اس میں اس کو نظر آنا چاہیے نا. مثلا اگر بابوں کے ماننے والے
بابوں کی تعلیمات کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بابا پروڈیوس کریں گے، وہ بتائیں گے دیکھیں ہمارا بابا تھا امام غزالی، اس نے پورا سلیبس دیا تصوف کا، احیاء العلوم لکھی، مکاشفۃ القلوب لکھی، کیمیائے سعادت لکھی، منہاج العابدین لکھی، المنقذ من الضلال لکھی، یہ ساری کتابیں لکھ کے پبلک میں دیں، یہ ہمارے بابے کی خدمات ہیں دین تصوف کے لیے۔ بالکل ہم مانتے ہیں۔ اب بتاؤ جو لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں اور حدیث کو روایت کہہ کے تحقیر کرتے ہو، تمہارا کوئی ابا ہے جس نے قرآن کی خدمت کی ہو اور پوری دنیا میں مانی جاتی ہو؟ ایک بندہ بتا دو پوری اسلامک ہسٹری میں، ریسنٹ ہسٹری دیکھ لو، سب سے زیادہ اگر کسی نے قرآن کی خدمت کی ہے تو مولانا مودودی ہے رحمہ اللہ تعالی۔ پوری دنیا میں اس وقت قرآن کی جتنی بہاریں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا، اگر وہ جمع کر کے ایک بندے تک پہنچے نا تو وہ مولانا مودودی ہیں۔ انہوں نے تو باقاعدہ اتنی موٹی کتاب لکھی ہے سنت کی آئینی حیثیت، اور وہ مٹی پلید کی ہے منکرین احادیث کی، انٹلیکچولی بھی اور قرآن و سنت کے دلائل سے بھی۔ وہ کتاب پڑھنے والی ہے۔ اس کے بعد اگر کسی نے خدمت کی ہے تو انہی کے اسٹوڈنٹ ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب، وہ بھی احادیث کے ماننے والے ہیں۔ اس کے بعد جن لوگوں نے خدمت کی، مولانا اسحاق صاحب، وہ بھی مولانا مودودی کے شاگرد ہیں۔ نعمان علی خان، وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ ڈاکٹر فرت ہاشمی اور ان کی بہن نگت ہاشمی، یہ جس عظیم باپ کی بیٹیاں ہیں وہ مولانا مودودی کے قریبی ترین ساتھیوں میں سے جماعت اسلامی کے سرگودا کے امیر تھے، ان کے اسٹوڈنٹ۔ پھر ہمارے پلیٹ فارم سے جس طریقے سے قرآن کی خدمت ہوئی ہے اللہ کے فضل سے الحمدللہ، چھوٹے چھوٹے کلپس قرآن کے انسٹاگرام کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر ملینز میں ویوز ہیں۔ لوگوں نے قرآن ہمارے ان کلپس کو دیکھ کر ترجمے سے پڑھنا شروع کیا۔ تم لوگ تو پوری زندگی یہی کرتے رہو گے، قرآن اور حدیث ٹکراتے ہیں، ٹوٹل لعنت کمائی ہے پوری زندگی قرآن پڑھ کے تم لوگوں نے، تمہارے بارے میں ہی ہے جو دلو بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، کہ قرآن تم نے ہدایت کے لیے پڑھا نہیں تھا لہذا قرآن پڑھ کے بھی گمراہی کمائی۔ اگر ہدایت کے لیے پڑھا ہوتا تو ہدایت ملتی، اس میں قرآن کا قصور نہیں۔ قرآن کتاب گمراہی نہیں ہے۔ جو کہنا کہ قرآن پڑھنے سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ کافر ہے۔ ہاں، جو گمراہی کمانا چاہے وہ قرآن میں تعریف کر کے سنت کا مذاق اڑا کے وہ گمراہی کما رہا ہے۔ تو کوئی پریکٹیکلی چیز رکھیں، آپ اپنی مرضی سے کہتے ہیں یہ چیز فلاں چیز سے ٹکرا گئی، اور اس طرح تو قرآن کی آیات بھی ٹکرا رہی ہوتی ہیں، ہم سے پوچھو نا، ہم بتائیں گے نہیں ٹکرا رہی۔ کئی ایک مثالیں قرآن میں، ایک مثال میں نے بارہا پیش کی، قرآن میں بالکل 180 ڈگری سٹیٹمنٹس ہیں ایک ٹاپک کے اوپر جو اہم ترین ٹاپک ہے، ہدایت، کیونکہ قرآن کا مقصد ہی انسانیت کی ہدایت ہے۔ سورہ القصص میں آیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو اسے تم ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ سورہ الشورى میں آیا انک لتہدی الی صراط مستقیم، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہو۔ 180 ڈگری سٹیٹمنٹ ہے، انک لا تہدی، انک لتہدی، لام زبر الف لا اگر ہو جائے تو ہوتا ہے نہیں، اور لام کے اوپر صرف زبر ہو تو وہ لام تاکید کا ہوتا ہے بالضرور۔ 180 ڈگری اس کا مطلب ہے، انک لا تہدی انک لتہدی۔ اب آپ قرآن کھول کے کہیں گے یہاں تو کہہ رہے ہیں نبی تم ہدایت نہیں دیتے، ہدایت تو اللہ دیتا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی تم ہدایت دیتے ہو صراط مستقیم کی۔ دونوں سٹیٹمنٹ درست ہیں۔ نبی علیہ السلام کسی کو گھول کے ہدایت نہیں دے سکتے، صرف دعوت دیں گے، اگر وہ قبول کرے گا تو اللہ توفیق دے دے گا، وہ ہدایت پہ آ جائے گا۔ گھول کے نہیں بلا سکتے، ورنہ ابو لہب دنیا سے کفر کی حالت میں نہ جاتا۔ اور جو یہ آیا کہ بالضرور ہدایت کی طرف تم رہنمائی کرتے ہو، وہ بالکل درست آیا۔ ہدایت نبی نہیں تو دینی ہوتی ہے، لیکن دعوت کی حد تک، گھول کے نہیں۔
دونوں سٹیٹمنٹس درست ہیں. اب یہ جو تفصیلات میں بتا رہا ہوں یہ قرآن میں بریکٹس کے اندر تو بیان نہیں ہوئی نا, میں تفصیل کر رہا ہوں نا. کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے تاکہ آپ کو بات سمجھاؤں. تفصیل کرنی پڑتی ہے, پورے ڈاکٹرن کو لے کے چلنا پڑتا ہے. کلپ کاٹ لینا اگر آپ اللہ کا, جس طرح میرا کلپ کاٹتے ہیں نا جی, فلاں جگہ انجینئر صاحب یہ کہہ رہے تھے, ادھر یہ کہہ رہے ہیں, اور بھائی دونوں جگہ ٹھیک کہہ رہا تھا. مجھ سے آگے پوچھو کہ وہاں میں نے یہ بات کیوں کہی اور یہاں یہ کیوں کہی. انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی مسلمان کو کافر کہہ دے تو وہ کافر ہو جائے گا, بخاری مسلم کی حدیث ہے. بالکل, میں کہتا ہوں ڈنگے کی چوٹ پہ. نہیں, انجینئر صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ جی اگر کوئی حضرت ابوبکر کو بھی کافر کہے تو وہ کافر نہیں ہوگا. جی بالکل, یہ بھی کہتا ہوں ڈنگے کی چوٹ پہ. ہائے ہائے ہائے, یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ بھی بخاری میں لکھا ہوا ہے. حضرت عمر نے ایک بدری صحابی کو منافق کہہ دیا تھا کیونکہ اس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ غداری کر دی تھی. نبی علیہ السلام نے کہا کہ بدری صاحب سے اللہ نے اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کا گلا کاٹ دوں. آپ فرمایا عمر چھوڑ دو. لیکن حضرت عمر سے توبہ نہیں کروائی کہ تم نے ایک بدری صحابی کو کافر کہا ہے. کیوں؟ حضرت عمر نے بالکل صحیح رزلٹ نکالا تھا کہ نبی کے ساتھ غداری کرنے والا کافر اور منافق ہی ہو سکتا ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے وحی کی تائید سے بتایا کہ یہ کفر اور نفاق نہیں تھا, دنیا کی محبت میں ڈوب کے اس نے کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے پوری کلاس لی سورہ ممتحنہ میں اس بدری صحابی کی, ابن ابی بلتہ کی. لیکن حضرت عمر سے نبی علیہ السلام نے توبہ نہیں کروائی کہ کفر تیری طرف لوٹ گیا, کیونکہ حضرت عمر کی تعویل بالکل درست تھی. وہ دلائل کی روشنی میں یہ سمجھتے تھے. اس حدیث پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی تعویل کی وجہ سے کسی کو کافر کہہ دے تو وہ خود کافر نہیں ہوگا. یہی بات میں نے کی ہے, جی صاحب نے کہا کہہ دیا. اگر کسی شخص کو حضرت ابوبکر کا ایمان لانا دلائل کی روشنی میں اس کی نظر میں ثابت نہیں ہے اور وہ انہیں صحابی نہیں مانتا, وہ کوئی کافر نہیں ہوگا. رہا میرا معاملہ, حضرت ابوبکر کی تو شان بہت بلند ہے, میں تو عام مسلمان کو بھی اگر کافر کہوں گا تو میں خود کافر ہو جاؤں گا. یہی وجہ ہے کہ خوارج حضرت علی کو کافر کہتے تھے لیکن حضرت علی انہیں کافر نہیں کہتے تھے, الٹا کہتے تھے کہ یہ کافر نہیں ہے, یہ کفر ہی سے تو بھاگے ہیں کہ انہوں نے سمجھا کہ میں کافر ہو گیا ہوں. پوچھا کہ منافق ہے, کہا منافق نہیں, منافق تو بڑی چھوٹی نماز پڑھتا ہے, اللہ کا ذکر کم کرتا ہے, قرآن کہہ رہا ہے یہ تو لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. کافر بھی نہیں, منافق بھی نہیں, تیسرا کون بچے پھر؟ مسلمان. کہا یہ ایک قوم ہے جس نے ہم سے بغاوت کی ہے, ہم ہی میں سے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, باغی ہو گئے. المصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے, کیونکہ حضرت علی کو مسئلے کا پتہ تھا کہ میں انہیں کافر نہیں کہہ سکتا یہ حدیث سنا کے کہ جس نے کسی مسلمان کو کہا کافر تو وہ خود کافر ہو جائے گا. اتنا آسان کام نہیں ہے میرے بھائی, تھوڑی فکر بھی پیدا کریں. اس لیے یہ اس قسم کی جب معاملات آتے ہیں تو اس میں اپنی عقل کو استعمال کریں کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے اور کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. یہ کہنا کہ جی قرآن کی ہم خدمت کر رہے ہیں, جی ہم لوگ جو ہے وہ ابھی ایک حامدی صاحب نے جو فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے کہ جی جو لوگ حدیثوں کو مان رہے ہیں وہ قرآن کی تحریف کے قائل ہوئے ہیں, اور دس ہوئے یار خدا دا نہ آ جائے. قرآن دی خدمت تھوڑی گل سننے سے کوئی تیار نہیں ہوتا, تسی سانو دسو گے قرآن کی خدمت. قرآن کی توحید جس طرح اس پلیٹ فارم سے بیان ہوئی ہے, آج تک کسی سو کارڈ اہل قرآن کو توفیق ہوئی ہے؟ اور تم تو ایک آیت نہیں بتا سکے صحیح طریقے سے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں نے ایک ایک ان کا کب سیدھا کر کے رکھ دیا, جدھر جدھر بھاگتے تھے پیچھے پیچھے گیا انہوں نے کب کڑیا, الحمدللہ. لہذا یہ میری بات یاد رکھیے گا, جو بندہ سنت اور صحیح الاسناد حدیث کو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ قرآن کی خدمت کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے. توفیق ہی نہیں ہوگی, اس کی بات میں وزن ہی نہیں ہوگا, بات میں اثر بھی نہیں ہوگا. اور یہاں اللہ کے فضل سے وہ ختم نبوت کا مجاہد بیٹھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اینا جا کلپ میرا کسی دے موبائل ٹوٹ جائے, توبہ 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 توبہ. ٹک ٹاک پہ کتنے کلپ ہیں 30 سیکنڈ کے, میں نے نہیں بنائے ہوئے, میرے پاس تو اسمارٹ فون ہے ہی نہیں ہے. مجھے تو اکیڈمی کے دوست دکھا دیتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں جی یہ آپ کا کلپ. اب میں نے ظاہر کسی کیفیت میں کوئی بات کی ہوئی ہے, کسی نے 30 سیکنڈ, کسی نے 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ کا کاٹا ہوا ہے, اینا جا کلپ ہر پاس آگ لا چھڑتا ہے. ہاں وہ ہمارے وہ ڈاکٹر صاحب ہیں احمد صاحب کینیڈا میں, وہ کہتے ہیں میں نے اپنی والدہ کو
آپ کے کلپس کچھ بھیجے نا، تو فون پہ جب بات کی تو میری والدہ کہتی ہے وہ آگ گیا ہوا، یہ آگ گیا، آگ، بالکل اے روحانی آگ ہے الحمدللہ، جو کہ شرک کو جلا کے راکھ کر دے گی انشاءاللہ۔ دینی لحاظ سے انسانیت کی تاریخ 10,000 سال کی ہے، تو 1,24,000 پیغمبروں کا 10,000 سال میں آنا، یہ 10,000 سال دینی تاریخ جو ہے نا، یہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہے، قرآن و سنت اس میں خاموش ہے، لہذا اگلا پورشن تو مر گیا۔ اگر کہیں قرآن و حدیث میں موجود ہے یہ 10,000 سال ہے تو دکھائیں مجھے، یہ تو ضرب تقسیمیں لوگوں نے لگائی ہوئی ہے نا، ہم اس چیز کے ساتھ ایگری نہیں کرتے کہ یہ اسی طریقے سے ہوگا، ہمیں اس کی تفصیلات نہیں بتائے گی۔ اور جو لوگ لاکھوں سال پرانے انسانیت کے ثبوت دیتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے جی، ہم مانتے ہیں کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے۔ اس کے اوپر میری ویڈیو ایوولوشن والی دیکھ لیں، تو میں نے کچھ چیزیں اس میں ڈسکس کی ہوئی ہیں۔ نماز کے لیے کھڑے ہونے کا صحیح وقت کون سا ہے؟ جب کہ تکبیر تحریمہ پڑھی جائے۔ آپ کا موقف درمیان میں کھڑے ہونے کا ہے، جبکہ صحیح بخاری میں حضرت عمر پہلے صفحے درست فرماتے تھے۔ بخاری مسلم میں تو لکھا ہے نبی علیہ السلام اقامت کے بعد صفحے درست فرماتے تھے۔ اچھا، باقی قد قامت الصلاۃ کے اوپر کھڑا ہونا جامعہ ترمذی میں موجود ہے، اس پہ ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے پورا ایک مضمون بھی لکھا تھا۔ اگر کوئی شخص پہلے بھی کھڑا ہو جاتا ہے تو ہم کوئی اس کے اوپر قدغن نہیں لگاتے، ہم نے تو بہتری کی بات کی تھی، اس حوالے سے یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ اقامت میں کس وقت کھڑا ہوا جائے، یہ ویڈیو دیکھ لیں، یہ پوری ڈاکٹرن ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ بار بار توبہ کرنے کے بعد بھی غلطی ہو جاتی ہے اور شیطان وسوسے دلاتا ہے، کیا توبہ کرتے رہنا چاہیے؟ جی، توبہ کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے، توبہ کرتے رہیں، توبہ کا دروازہ موت کے غرغرے تک کھلا ہوا ہے۔ صرف دماغ میں وسوسے آنے سے کسی کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دل کا گناہ، انجینئر محمد علی مرزا لکھے، تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دلوں میں آنے والے برے خیالات معاف فرما دیے ہیں جب تک کہ اپنی زبان سے اظہار نہ کر لیں یا اس کے مطابق عمل نہ کر لیں۔ ٹھیک ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، بعض اوقات اس قسم کے خیالات آتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جانا تو گوارا کریں گے، اپنی زبان سے وہ کلمات نہیں بولیں گے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ عین ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا بہترین حال یہ ہے کہ آپ نے اس طرف توجہ نہیں دینی، ان اٹینڈڈ چھوڑنا ہے، اپنے آپ کو کسی اور کام میں مصروف رکھیں، کچھ عرصے بعد یہ ایشو خود بخود ایڈریس ہو جائے گا۔ میں اپنے سسر کو بہت سمجھاتا ہوں درباروں کو چھوڑ دو، جس کی وجہ سے مجھے گالیاں پڑتی ہیں اور بد دعائیں ملتی ہیں۔ بہت سمجھانے کی ضرورت نہیں، تھوڑا سا ہی سمجھائیں۔ بہت سمجھانے سے تو ظاہر گالیاں ہی پڑے گی نا، بہت نہیں سمجھانا، سمجھا دیا کافی ہے۔ اور اس کے لیے طریقہ وہ اڈاپٹ کریں جو میں نے آپ کو بتایا، انہیں نہ کہیں کہ آپ غلط ہیں، انہیں کہیں بتاؤ ہم کہاں غلط ہیں۔ جب وہ کوئی غلطی ہائی لائٹ کریں گے تو پھر آپ نے آگے معاملے کو لے کے چلنا۔ اور میں نے آپ کو یہ جو دے دیا نا ایٹم بم، کہ قادیانیوں کی نماز ہے، یہ درباروں پہ جتنی مسجدیں ہیں ان میں نماز قادیانیوں والے طریقے پہ پڑھی جا رہی ہے، اور ہم پڑھتے ہیں بخاری مسلم میں لکھے ہوئے طریقے۔ بس اسی ایک بات کو اتنا چھیلیں، جس طرح چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ چھیل چھیل کے میں کینسر بنایا نا، یہ بھی ان کینسر بناؤ کہ قادیانی علی نماز ہے۔ دیکھو کیسے کنے بن کے بیٹھے سنجے، ان نکلے نا باہر، کوئی نہیں انکار کر رہا کہ انجینئر صاحب یہ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے پچھلے 100-150 سال کتنا مزہ لیا ہے۔ کوئی بیچارہ کتاب و سنت کے منہج پہ آتا تھا، یعنی کہ اہل حدیث ہوتا تھا، اسے گالیاں دیتے تھے یہ عنقریب قادیانی ہو جائے گا، اور اہل حدیث ایسے بٹ دماغ کہ یہ اپنی پبلک کو یہ بھی نہیں بتا سکے کہ انہوں نے منہ تے کالک ملو کہ قادیانی تے تواڈے طریقے تے نماز پڑھ دے جے، نہیں اہل حدیث کر سکے یہ کام، اور چکروں میں ہی پڑے رہے۔ ڈیفینسو بورڈ میں رہے، میں نے لمحہ پا لیا جی انہوں، ڈیفینسو بورڈ میں جانے سے کوئی دعوت کا کام نہیں ہونا۔ ہاں، ہمیں چاہیے دیکھیں ایسے ہونا چاہیے، اینج نہیں ہوتا، اینج جوڑا ہوتا بہت پہلے ہو جاتا۔ اس کی وجہ یہ کہ اس وقت سرجری کی ضرورت ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ نبی علیہ السلام نے 13 سال تبلیغ کی ہے نا، اس میں صحابہ کرام نے تکلیفیں بھی کاٹی ہیں، لیکن بدر کے بعد جب تلوار اٹھی ہے نا تو قادسیہ یرموک تک
تلوار کے بغیر بات نہیں ہوئی. سرجری یہ ذہن میں رکھیے گا. یہاں یہ علمی تلوار آپ کو اٹھانی پڑے گی. آپ کو کہ کہنا جی پیار محبت سے، پیار محبت سے نبی علیہ السلام قائل کر لیتے نا غزوہ بدر میں کافروں کو، اور صحابہ کرام قادسیہ اور یرموک میں کافروں کو. جب اگلا بندہ تلا ہوا ہے گمراہی کے اوپر تو پھر اس کا علاج تلوار ہے. اور آج کے زمانے میں ایک مسلمان جو گمراہی پر تلا ہوا ہے، نہ آپ کو حق پہ چلنے دے رہا ہے، نہ خود قبول کر رہا ہے، تو پھر یہ زبان کی تلوار، اس کے بغیر نہیں یہ معاملہ حل ہونا. ذہن میں رکھیے گا. 20 سال سے لوگ طارق جمیل صاحب کو سن رہے ہیں. 20 سال پہلے بھی یا علی مدد کہہ رہے تھے، آج بھی یا علی مدد ہی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہماری ویڈیوز دیکھ کے لوگ بنو امیہ کو جس طریقے سے نیزے کی نوک پہ رکھتے ہیں، اسی طریقے سے جو لوگ یا علی مدد کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہتے ہیں، انہیں بھی اسی طریقے سے کنڈیم کرتے ہیں. دیکھیں کیا امتزاج ہے. اہل بیت کی محبت الحمدللہ سو کالڈ ان فرقوں سے بھی بڑھ کر جو اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے تھے، اور توحید کی حمیت ان فرقوں سے بھی بڑھ کر جو سو کالڈ اپنے آپ کو توحید کا ٹھیکیدار سمجھتے تھے. یہ ہے نا امتزاج، یہ ہے تبدیلی. بالکل 180 ڈگری چیز ہے. اسی لیے لوگ حیران ہو جاتے ہیں جب میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اہل بیت کے دفاع پہ، کہتے ہیں لگتا ہے کوئی شیعہ ہے. جب توحید پہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں توبہ توبہ، اہل حدیث تو پھر بھی چنگے نے تو چڑھتا ہی نہیں کسی نو. ٹھیک ہے نا. یہ سچائی ہے کہ جب سچائی آپ کو پتہ چلے پھر آپ نے نہیں دیکھنا کہ کس فرقے کی حق میں. ہاں، شیعہ صحیح بات کریں گے ڈنگے کی چوٹ پہ صحیح ہوگی، سنی صحیح بات کریں گے ڈنگے کی چوٹ پہ اسے صحیح کہیں گے، اور اگر غلط ہوگی پھر ہم نے کوئی رشتہ داری کسی فرقے کی اس کا کوئی خیال نہیں رکھنا. اگر اکیلے نماز پڑھیں تو فرض سے پہلے اقامت کہنی چاہیے، بالکل افضل ہے یہ، بلکہ جماعت کروا کے پڑھیں. اکیلا بھی جماعت ہو سکتی ہے. سنن نسائی میں حدیث ہے، تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پر اذان اور اقامت کہہ کے جماعت سے نماز پڑھتا ہے. اکیلے بھی جماعت ہو جاتی ہے. جس طرح امام پڑھتا ہے نا نماز، ویسے آپ پڑھیں. اب ظاہر ہے جو گڈریا پہاڑ کی چوٹی پہ گیا ہوا ہے وہ زور پڑھنے کے لیے شہر میں تو نہیں آ سکتا، وہ تو مغرب تک ہی پہنچے گا واپس. تو وہ پھر اکیلا اذان دے گا، اقامت کہے گا، اکیلا جماعت کروائے گا. تو اس طرح اگر کبھی جماعت رہ جائے تو آپ خود بھی کروا سکتے ہیں. بالکل کروائیں. نبی الاسلام کی ولادت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار جن میں آپ علیہ السلام کے والد اور دادا بالخصوص کس دین پر تھے؟ فطرت پہ تھے. اس پہ میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہے. ابھی یہ جو آخری قرآن کلاس اپلوڈ ہوئی ہے 189، اس کے اینڈ پہ وہ آیت آئی تھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ان میں کوئی پیغمبر نہ بھیجے. اس پہ میں نے 15-20 منٹ گفتگو کی ہے کہ نبی الاسلام کے والدین اہل فطرت تھے، اور اس میں کچھ روایتیں جو پیش کرتے ہیں وہ میں نے ڈسکس کی ہیں. ویسے بھی الگ سے ویڈیو ہے، مسئلہ 98 ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام کعبہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی. کوئی فرق نہیں پڑتا. بریلویوں کو کہیں کہ وہ امام کعبہ کہتے ہیں، آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور آپ کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جذباتی باتیں. شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا، وہ ویڈیو دیکھ لیں، سب کے پیچھے ہو جاتی ہے. ہم کسی سے مبالغہ کیوں نہیں کر سکتے جبکہ یہ سنت ہے؟ وہ جو سنت مبالغہ ہے نا، وہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی تائید کے ذریعے سکھائی تھی بات. یہ لیگیسی کے طور پہ آگے نہیں چلی ہے کہ مباحلوں کے اوپر فیصلے ہونے ہیں. فیصلے ہونے ہیں قرآن و سنت کے دلائل کے اوپر. سیدھی سی بات ہے. پھر دوسرا، موبائل آپ کے تو مناظروں کے اینڈ پہ ہوتے ہیں کہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اسی وقت مر جائے، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو میں اسی وقت مر جاؤں. تو پھر دونوں ہی جھوٹے ہیں یا دونوں ہی سچے ہیں؟ ہوتا تو کچھ بھی نہیں اس میں سے. تو اس لیے ضرورت نہیں ہے اس طرح کے مباحثے کرنے کی. قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں کریں. وہ نبی اسلام کو وہی کی تائید حاصل تھی، کیونکہ نبی جو حجت تمام کر سکتا ہے وہ غیر نبی نہیں کر سکتا. یہ ذہن میں رکھیے گا. جمعہ کی تقریر کے آخری ٹائم خطیب ہمیں موضوع بنا کر طنز کرتا ہے. اس میں ہمیں خاموش رہنا چاہیے یا جمعے کے بعد اس کو جواب دینا چاہیے؟ گالیاں بھی دی جاتی ہیں. اس کا علاج یہ ہے کہ جیسے ہی وہ طنز کرے نا،
آپ ایسے کر کے نماز شروع کر دیں اکیلے، آمدنی وہ کرے گا، وہ اسی رفع الیدین سے تو چڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ آپ اس کے سامنے شروع کر دیں. ہمارے محلے میں ایسا ہی ہوا، ایک دیوبندی مولوی تھا، تو وہ جب بھی کسی شخص کو دیکھتا تھا رفع الیدین کرتے ہوئے اس پہ وہ تقریر کرتا تھا. یہ ہر جگہ ہی ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے، ہر مسجد میں ہو رہا ہے ایسے ہی. تو اس نے کیا کیا کہ وہ مسجد میں انٹر ہوا تو اس نے وہ دیکھتے ہی نا اس کو پھر شروع ہو گیا، وہ جناب صفحے چیرتا ہوا، اگلی صف میں جگہ خالی تھی، آگے پہنچا، آگے جا کے اس نے نماز شروع کر دی اسی طریقے سے. اب وہ جس کو کہہ رہا تھا وہ تو دلیری سے وہیں پڑھ رہا ہے نماز، لو سامو. ہاں، تو اس کا علاج خاموشی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. باقی اگر زبردستی کریں تو سیدھا تھانے اپلیکیشن دیں ان کے خلاف، قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں، تھانے میں اپلیکیشن دیں کہ مجھے نماز پڑھنے سے روک رہا ہے بس. اور پاکستان کے قانون میں آپ کسی کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روک نہیں سکتے. مسجد اذن عام کی جگہ ہے، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں فرقے والا اس مسجد میں نہیں آ سکتا، یہ کہہ نہیں سکتے. یہ تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں امام کسی اور فرقے کا نہیں ہو سکتا کیونکہ مسجد ہم نے بنائی ہے. کسی مسجد میں آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ وہ لکھ دیں کہ یہاں دوسرے فرقے والا نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ نہیں وہ لکھ سکتے. یہ ضرور لکھا ہوتا ہے، وہ تو چندے انہوں نے خود ہتھیانے ہوتے ہیں نا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ امام کی مرضی کے بغیر کوئی درس نہیں دے سکتا. کوئی ضرورت ہی نہیں، ہم نے درس تو مسجد میں دینا ہی نہیں ہے، ہم نے تو ان کے گھروں میں ان کے موبائلوں میں گھسنا ہے. ہمیں مسجد میں جا کے درس دینے کی کیا ضرورت ہے؟ مسجد ہے صرف نماز پڑھنے کے لیے. تو کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مولویوں کو جواب دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ ماننے کے لیے بیٹھے نہیں. میں جواب میں دے رہا ہوں نا، بس یہ کافی ہے. ہاں، آپ صرف جو ہے نا ان کی چیخوں کو انجوائے کریں. صرف انسان کو کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے کہ اس کی آخرت بہتر ہو سکے؟ قرآن و سنت کے مطابق ایک جملے میں. اس کے لیے کیا کریں؟ قرآن پڑھیں ترجمے سے، ہماری تفسیر کلاسز دیکھیں اور اس کے اوپر عمل کریں. اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کا ٹائم گزر جانے کے بعد سو کر اٹھے تو وہ کیا کرے؟ مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ پڑھ سکتا ہے؟ جی پڑھے. اور دوسرا، وہ سو کر کس وقت اٹھا ہے؟ اگر وہ فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے اٹھ گیا ہے تو اس کی نماز قضا نہیں ہوئی. فجر کا وقت داخل ہونے تک عشاء کی نماز کا ٹائم رہتا ہے. افضل ٹائم تو آدھی رات سے پہلے ہے. اس پہ میری ایک ویڈیو بھی ہے تفصیلی، عشاء کا ٹائم کس وقت تک رہتا ہے وہ آپ دیکھ لیں. تو مغرب عشاء جمع کر سکتا ہے، بالکل کرے، کرنی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اگر کوئی شخص سو جائے یا بھول جائے، جیسے ہی وہ جاگے یا اسے یاد آئے تو اسی وقت وہ نماز پڑھ لے، اس کے لیے نماز کا ٹائم وہی ہے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی. اور مسلم میں وہ پورا واقعہ ہے کہ ایک سفر کے دوران نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ سوئے رہ گئے تھے. حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی، وہ بھی اینڈ ٹائم پہ سو گئے. سورج بلند ہونے کے بعد نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی، پھر آپ نے کہا یہاں سے آگے چلو. آگے جا کے آپ نے اذان دلوائی اور سورج نکلا ہوا نماز جماعت سے پڑھائی. فجر کی نماز، سورج نکلا ہوا ہے، اور پھر حضور نے وہ آیت تلاوت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. اور پھر آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے تو جب وہ جاگے یا اسے یاد آئے وہ اس وقت نماز پڑھ لے، اس کی نماز درست ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ عورت اپنے سسر سے چہرے کا پردہ کرتی ہے، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کرنے کی. یہ بدعت تو نہیں ہوگا. بدعت کیا؟ یہ تماشے ہی لگائیں گے آپ گھر کے اندر، اور تو اس میں سے کچھ نہیں نکلنا. عورت کا پردہ اپنے سسر سے نہیں ہے. اسی طریقے سے مرد سے اس کی ساس پردہ نہیں کرے گی. یہ محرم ہے اور یہ محرمات ابدیہ ہیں، ہمیشہ کے لیے. یعنی ایون طلاق بھی ہو جائے تب بھی وہ محرم ہی رہیں گے ہمیشہ کے لیے. سورہ النساء کی آیت نمبر 23 میں محرمات ابدیہ ذکر ہوئے ہیں. موجودہ دور میں خلافت کے قیام کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ جو ہم کر رہے ہیں. بندے تیار کرنے چاہیے جو قرآن و سنت کے ماننے والے ہوں، توحید کے ماننے والے ہوں، اور رائے عامہ کو ہموار کرنا چاہیے. بالکل ویلاگز بنانے سے کچھ نہیں ہوگا، کام کرنا ہوگا. اور جب آپ سے کوئی پوچھے کہ ٹی ایل پی کو جانتے ہیں تو آپ نے بتانا ہے کہ میں جانتا ہوں. ہاں، پھر تو یار لوگ بزدل ہو جائیں گے. میں کیوں باہر کے ملک نہیں شفٹ ہوتا؟ میں باہر شفٹ ہو کے بابوں کو للکاروں
تو آپ کے ماں باپ نے کہنا آپ نے نٹھیا نا تو اتنے لوگ اگے سٹ دیتا. میں اگر باہر چلا جاؤں تو آپ کے ماں باپ نے کہنا کہ آپ تے نس گیا تھوڑا استاد تے تانوں یہ نہ کہ مولوی اگے پا گیا, یہی کہیں گے نا. تو اسی لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دلیری کے ساتھ الحمدللہ دعوت حق بلند کر رہے ہیں, یہی طریقہ ہے. تو نظام خلافت کے لیے لگے ہوئے ہیں. امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ کے بعد ابھی ایک ہی آیت پڑھی ہو اگلی سورت کی اور امام رکوع میں چلے جائیں تو مقتدی کو سورت مکمل کرنے نہیں, سورت کیوں ادھر ہی چھوڑ دیں, ایون فاتحہ بھی مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنی آیات پڑھی ہیں آپ کی وہ رکعت شمار ہو جائے گی, فوراً رکوع میں جائیں. کسی کو کھانسی کی وجہ سے شربت میں شراب ملا کر دیں تو کیا یہ جائز ہے؟ آج کل تو میرے بھائی ایسے سیرپ آ رہے ہیں جن کے اندر الکوہل نہیں ہوتی, وہ آپ یوز کریں. دودھ سیاہ استعمال کریں, بہترین چیز ہے. موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو جو آواز آئی تھی درخت کے پیچھے سے یا غائبانہ, بھئی اس کی کوئی کیفیت نہیں بتائی گئی ہے. یہ تمام چیزیں متشابہات ہیں. قرآن میں آیا لیس کمثلہ شیء, اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جب اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے ہم اس کی کیفیت کو بیان ہی نہیں کر سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیل کا پیالہ گر گیا تو انہوں نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو جذب نہ کرے, پیالے میں آ جائے. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ کہانی ہے یار, خدا دا نہ جائے. دریائے نیل کو خط لکھ دیا. نبی علیہ السلام نے کسی درخت کو, کسی جھاڑی کو, کسی پہاڑ کو, کسی دریا کو کوئی خط لکھا ہے کبھی؟ اپنی عقل استعمال کریں یار خدا کے لیے. اس طرح ہوتی ہیں چیزیں دنیا میں, ایسے ہوتا ہے. مرد حضرات غیر ضروری بال کریم سے اتار سکتے ہیں, بالکل اتار سکتے ہیں, اور عورتیں ریزر بھی یوز کر سکتی ہیں. یہ پتہ نہیں کیوں سوال آتا ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی. پہلے زمانے میں تو کریم نہیں ہوتی تھی, عورتیں بھی اس طرح ہی استعمال کرتی تھی. اصل مقصد غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا ہے, جس مرضی طریقے سے آپ کریں. قبرستان جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز ہے؟ سنت ہے. صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے, آپ نے بقیع غرقد قبرستان میں 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے, اور اس حدیث میں موجود ہے اما عائشہ پھر نبی علیہ السلام کی جاسوسی کے لیے پیچھے گئیں. انہوں نے یہ گمان کیا کہ نبی علیہ السلام کسی اور بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں. پھر وہ واپس آئیں تو سانس پھولا ہوا تھا. نبی علیہ السلام کو پتہ چل گیا. آپ نے فرمایا کہ تم نے گمان کیا اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے؟ ایسا نہیں ہے. میں جب بستر پہ لیٹا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حکم بھیجا ہے کہ آپ اسی وقت اٹھ کر بقیع غرقد میں جو لوگ دفن ہیں ان کے لیے جا کر دعا کریں. کتنی بڑی بات ہے, اللہ نے بھیجا. نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ یوں دعا کی اور ہاتھ واپس کیے. یہ مسلم میں حدیث ہے. جز رفع الیدین میں امام بخاری نے اسی حدیث کو لے کر دلیل بنایا ہے کہ رفع الیدین کرنا سنت ہے, یعنی ہاتھوں کو اٹھانا. کیونکہ حنفیوں نے یہ مقدمہ گھڑا ہوا ہے کہ ہاتھ اٹھانا سکون کو برباد کرتا ہے. تو جہاں جہاں نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے, چاہے دعا کے لیے اٹھائے چاہے رفع الیدین کے لیے اٹھائے, امام بخاری وہ ساری حدیثیں جمع کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہاتھ اٹھانا نبی علیہ السلام کی سنت ہے. اکثر لوگ اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کی طرف سے قرآن پاک پڑھ کر بخشتے ہیں, کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ یہ کوئی ثابت نہیں ہے. اصالہ ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں. البتہ ماں باپ کو آٹومیٹکلی خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ اپنی اولاد کے نیک اعمال کا ثواب پہنچتا ہے. باقیوں کے لیے آپ نے صدقہ اور خیرات دعائیں مغفرت کرنی ہے. کیا والدین کی قبر کو بوسہ دینا جائز ہے؟ کوئی ثابت نہیں ہے جی, بالکل نہیں دینا چاہیے. صرف قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اور گھر میں بھی کرنی چاہیے. کیا ہالی ووڈ کی جو انفارمیٹک موویز ہیں وہ دیکھنا جائز ہے؟ ڈاکومنٹری ضرور دیکھیں, موویز میں تو پھر آپ کو پتہ ہے سب کچھ ہوگا. کیا سنی وہابی بریلوی وغیرہ مسلک نہیں ہے؟ فرقہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے, انہیں سے پوچھنے جا کے. بڑے بھولے بن کے نا بعض ہمارے اہل حدیث بھائی آ جاتے ہیں ہماری لائف سٹریم میں کہ جی وہ علی بھائی ہمیں بھی فرقہ کہتے ہیں, ہم تو فرقہ نہیں ہے. تو انو جنیاں گالاں پیندیاں وہ کسی نو نہیں پیندیاں, وہ کہتے ہیں انگریزاں دی پیداوار نے. وہ بریلوی بھی یہی کہتے ہیں ہم فرقہ نہیں ہے, تمہاری پہچان ہے, ہم تو اہل سنت ہے. دیوبندیوں کو ہم کہتے ہیں بھی 1866 میں دیوبند مدرسہ بنا, وہ کہتے ہیں ہماری پہچان ہے, ہم تو
پیچھے سے سنی ہے، وہ سارے ہی کہہ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو فرقہ بھی کہہ رہے ہیں. اگلے دن کو 3-4 دن پہلے ہماری لائف سٹریم میں ایک بھائی آئے کہ جی حدیث میں تو آیا کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک گروہ حق پہ ہوگا، اور انجینئر صاحب کہتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو مسلم کہنا چاہیے. اس کا تو مطلب ہے کہ انجینئر صاحب ہمیں جہنمی کہہ رہے ہیں کیونکہ حدیث میں آیا کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. آیا حدیث میں اور انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں. اب اس کا جواب میں نے پھر ان کو اسی زبان میں دیا. میں نے کہا یار مجھے تو چھوڑ دیں، آپ جس فرقے میں ہو اس کو جنتی سمجھ رہے ہو نا، تو اب میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ چونکہ آپ اپنے فرقے کو جنتی سمجھتے ہو لہذا تو مجھے جہنمی کہہ رہے ہو، کیونکہ مجھے تو 72 کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے نا. تو ہم تو یہ گلا نہیں کر رہے. یہ کون سی ڈاکٹرن ہے کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں اور دوسرے کو نہ کرنے کی وجہ سے اس چیز کا بلیم دے رہے ہیں کہ تم جو ہے اس کی وجہ سے ہمیں یہ سمجھ رہے ہو. خدا کے لیے بھائی اللہ سے ڈر جائیں. اس طرح ایکویشنز بنتی ہیں. اگر نماز میں امام کی تقلید ضروری ہے تو اگر امام رفع الیدین کر رہا ہے اور آپ نہیں کر رہے تو کیا آپ کی نماز ہو جائے گی؟ امام کی تقلید ضروری نہیں ہے، امام کی پیروی ہے، اور وہ بھی انتقال ارکان میں ہے. یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہوئے امام سے پہلے آپ نے نہیں جانا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو شخص امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لے رکوع سے وہ ڈرتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر سے بدل دے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. تو اس سے پتا چلا کہ آپ نے اگلے رکن میں امام سے پہلے نہیں جانا تاکہ وہ ڈسپلن رہے. اس میں رفع الیدین کا کہیں ذکر نہیں ہے، ورنہ تو امام نے اگر پگڑی پہنی ہوئی ہے تو پھر مقتدی بھی پگڑی پہنیں گے. امام ننگے سر ہے تو امام کے مقتدی بھی ساری ٹوپیاں اتار دیں گے. یہ نہیں ہے بھائی. پھر تشہد میں کئی بار آپ تشہد پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں اور امام کا بھی مکمل نہیں ہوتا، تو آپ کو میں یہ کہوں گا کہ آپ امام سے آگے نکل گئے کہ آپ نے پہلے ہی تشہد مکمل کر لیا. نہیں، اس طرح کا حساب و کتاب نہیں رکھا جا سکتا. اسلام نے جس چیز کی پیروی کا کہا ہے وہ یہ ہے کہ امام سے پہلے اگلا رکن ادا نہیں کرنا. یعنی جب تک امام رکوع میں نہ جائے آپ پہلے رکوع میں نہ چلے جائیں، جب تک امام سر نہ اٹھائے آپ پہلے سر نہ اٹھائیں. ٹھیک ہے، رفع الیدین سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. صحیح بخاری میں 694 نمبر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے، تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال انہی پر ہوگا. حضور نے یہ نہیں کہا کہ تم بھی ان کے پیچھے غلط طریقے سے ہی نماز پڑھ لینا. آپ نے نماز سنت کے مطابق پڑھنی ہے، امام کی غلطی کا وبال امام پر ہوگا. پھر مجھے یہ بتائیں، یہ جو آپ کو وسوسے دلاتے ہیں یہ کیا یہ حج اور عمرے پر امام کعبہ کے پیچھے رفع الیدین شروع کر دیتے ہیں؟ دسو نہیں کر دینا. تو انہوں مشورہ دے رہے کہ امام کی پیروی کرو، آپ امام دی پیروی کر دو. اے پھکا جے، ان کی حج اور عمری کی ٹریننگ میں یہ ہونا چاہیے کہ امام کعبہ رفع الیدین کرتا ہے، آمین اونچی کہتا ہے، لہذا بریلوی دیوبندی جب حج عمرے کے لیے جائیں تو رفع الیدین شروع کر دیں. اور یہ تو کوئی وہاں دیکھ کے شروع کر دے اس کو بھی بند کروا دیتے ہیں، الٹا کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. اور آپ کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ امام کی پیروی کرو. ایک غریب ہو تو بدتمیز، خود تسی امام کعبہ دی بھی پیروی نہ کرو تے سانو جڑا گلی محلے دے امام دی پیروی دا کہہ رہے ہو. بھائی پیروی اس کی کرنی ہے جس کی قبر مدینے میں. کل کو حنفی قبضہ کر لینا حرم مکہ پہ، تب بھی ہم نماز سنت کے مطابق پڑھیں گے. امام کعبہ بھی رفع الیدین کرے یا نہ کرے سے کوئی ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا. امام کعبہ نے چھوڑ دیا ہے جلسہ استراحت. میں 2014 میں عمرے پہ گیا، ہم تو جلسہ استراحت کرتے تھے، اس کی غلطی کا وبال اس پہ ہوگا. ہم نے سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے. کیا لفظ یا کا مطلب صرف حاضر ناظر ہی ہے؟ کیونکہ پاکستان کا ایک معتبر فرقہ اس کا صرف یہی مطلب بتاتا ہے. نہیں، یا آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں. مسئلہ ہے مدد کے لیے پکارنا. یا تو نماز میں ہے السلام علیکہ ایھا النبی، عربی میں ایھا اور یا یہ دونوں صیغے پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. السلام علیکہ یا نبی اللہ اور السلام علیکہ ایھا النبی، اس کا ایک ہی ترجمہ ہے عربی میں.
اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب تم پڑھو گے زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچا دے گا، کیونکہ اس میں آگے آتا ہے نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یا کہنے سے کوئی حاضر و ناظر کا مسئلہ نہیں ہوتا، یا کہنے سے کوئی شرک نہیں ہوتا، المدد کہیں گے تو پھر غلط ہوگا۔ لبیک یا رسول اللہ کہیں، لبیک یا علی کہیں، محبت کا اظہار کریں، المدد جیسے ہی بولیں گے پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا۔ یا پکارنے میں کوئی مسئلہ نہیں، ورنہ تو یہ نماز میں نا ہمیں یا سکھایا جاتا، اور یہ کوئی سٹوری نہیں ہے جو آپ کو مشہور کیا، یہ شب معراج کی گفتگو ہے۔ بخاری مسلم میں ہے کہ تشہد نبی علیہ السلام نے قرآن کی طرح تعلیم کیا صحابہ کرام کو۔ ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں میں میرے ہاتھ کو لے کے مجھے تشہد سکھایا۔ یہ وحی کے ذریعے حضور کو بتایا گیا، اور یہ انشائیہ ہے، سٹوری نہیں ہے، یہ ہم پڑھتے ہیں کیونکہ اس میں الفاظ ہیں جب تم پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ ہم نماز میں جب پڑھتے ہیں ہمارا سلام نبی علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ کیا حضرت حجر ابن عدی صحابی ہیں؟ جی صحابی ہیں، کوئی شک ہی نہیں اس کے اندر۔ المستدرک للحاکم میں پورا چیپٹر موجود ہے۔ برصغیر میں جن بتوں کی پوجا کی جاتی ہے کیا تاریخ میں حقیقتاً وہ موجود تھے اور ان کا دین کیا تھا؟ واللہ عالم۔ ہمارے جو استاد ڈاکٹر اسرار صاحب یہ کہتے تھے کہ یہ ہندو جو دھرم ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی بگڑی ہوئی شکل ہے، کیونکہ یہ برہمن کا لفظ وہ کہتے ہیں ابراہیم سے ہی نکلا ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، ان کا موقف ہے، مے بی مے ناٹ بی۔ امام ابو حنیفہ کی شخصیت کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ اہل سنت کے امام تھے، بہت بڑے، اور بہت بڑے فقیہ تھے، شیعان علی میں سے تھے، اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، اور ہمیشہ اہل البیت کا انہوں نے دفاع کیا۔ سیدنا علی کے بڑے کٹر حامی تھے، سیدنا حسین ابن علی کی شہادت کو قیام حسینی سمجھتے تھے، اسی لیے اپنے زمانے میں بھی نفس زکیہ کے حق میں انہوں نے فتوے دیے اور حاکم وقت سے ٹکرائے، خلیفہ منصور سے انہوں نے زبردستی انہیں چیف جسٹس بنانے کی کوشش کی۔ یہاں تو لوگوں کی رالیں ٹپک رہی ہوتی ہیں چیف بننے کے لیے، اور امام حنیفہ خوف خدا رکھنے والے انسان تھے، انہوں نے چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہیں کیا، انہیں پتا تھا کہ یہ مجھ سے اپنی مرضی کے فیصلے بھی کروائے گا، لیکن کمزوری ان کے ساتھ یہ جڑی ہوئی تھی کہ حدیث کی فیلڈ میں وہ کمزور تھے، جس کی وجہ سے ان سے کئی ایک مسائل مس ہینڈل ہوئے، بدنیتی کی وجہ سے نہیں، حدیث کے لمیٹڈ نالج کی وجہ سے۔ حدیث کی فیلڈ میں انہیں مضبوط راوی نہیں مانا جاتا، اسی لیے محدثین امام حنیفہ سے حدیثیں نہیں لیتے، باقی ان کی فقاہت کے قائل ہیں، اہل سنت کے امام ہیں۔ شیعہ کی اذان اور کلمہ کا پس منظر کیا ہے؟ جب حضرت علی علیہ السلام خلیفہ بنے تو کیا؟ یہ بعد میں بھائی، یہ تو کوئی نہیں، نماز میں تو نہیں پڑھتے، وہ شہادت ثلاثہ تو نہیں چلتی نماز میں، تو دو ہی شہادتیں ہی نہیں ہوتی ہیں، اذان میں انہوں نے شروع کی ہے نا۔ حی علی خیر العمل جو ہے وہ تو اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ جو حضرت علی کی خلافت کا جو اس میں ایڈیشن کیا، یہ تو ظاہر بعد میں کیا نا، ایٹ لیسٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک تو یہ معاملہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، بعد میں اگر کسی نے کیا ہے تو یہ ایک بدعت ہے۔ نبی علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے کیا عبادت کرتے تھے؟ 5 وقت کی نماز اعلان نبوت کے بعد فرض ہوئی۔ اعلان نبوت سے پہلے کسی قسم کی کوئی عبادت کا ذکر نہیں ملتا۔ اعلان نبوت کے بعد بھی 13 سال تک 5 نمازیں نہیں تھیں، رات کا قیام تھا، قرآن پڑھا جاتا تھا جتنا نازل ہوا۔ نبی علیہ السلام رات کو قیام کرتے تھے، جو سورۃ المزمل میں ذکر ہے کہ تہائی رات یا اس کا کچھ حصہ، 2 تہائی رات تک بھی نبی علیہ السلام نے قیام کیا ہے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے، ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے 70 سے زیادہ صورتیں قیام اللیل میں نبی علیہ السلام کے پیچھے سن کے زبانی یاد کی ہیں، کیونکہ 13 سال تک آپ قرآن مسلسل سنتے رہے۔ 5 نمازوں کا شیڈیول تو بالکل جا کے مکی دور کے اینڈ پہ جب واقعہ معراج ہوا تو اس میں یہ 3 گفٹ ملے جو صحیح مسلم میں ہے۔
5 نمازوں کا تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور تیسری چیز جو شرک نہیں کرے گا آپ کا امتی اسے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بخش دیا جائے گا۔ یہ 3 تحفے نبی اسلام کو ملے۔ باقی عبادات کا کوئی ذکر نہیں، نبی اسلام کی زندگی نارمل ہی تھی جس طرح باقی لوگوں کی ہوتی ہے۔ اپنا عکس شیشے میں نظر آ رہا ہو تو نماز ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی، سنت ہے شیشے میں عکس دیکھنا، ٹھیک ہے۔ اسی کی وجہ سے تو ہم اس تصویر کو جائز سمجھتے ہیں۔ اگر تصویر سے چڑ ہوتی تو نبی الاسلام کبھی شیشہ نہ دیکھتے۔ شیشے میں نبی الاسلام کی شکل نظر آتی تھی نا، آپ کنگھی بھی کرتے تھے، سفر میں کنگھی اور شیشہ ساتھ رکھتے تھے۔ علماء کو بعد میں یہ بات سمجھ آئی، جو اہل علم علماء تھے وہ پہلے دن سے ہی کیمرے کی تصویر کو اسی شیشے کے اوپر ہی تو قیاس کرتے تھے۔ علماء عرب نے کبھی بھی تصویر کو حرام نہیں کہا۔ مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر طاہر القادری، یہ پہلے دن سے کیمرے کی ویڈیو کے قائل ہیں، جب سارے مولوی اسے حرام کہتے تھے۔ اور باپا جانی کی تو ویڈیوز ہیں، انہوں نے تو کہا تھا ٹی وی توڑو، ہاں، اور انہوں نے کہا کہ میری وجہ سے اگر کسی نے ٹی وی لیا ہے تو میں اسے اعلان برات کرتا ہوں، میں کبھی بھی ٹی وی پہ نہیں آؤں گا۔ اب مسجد میں ٹی وی لگائے ہوئے ہیں۔ میرا نام غلام جیلانی ہے، کیا یہ درست ہے؟ اسے تبدیل کرنا چاہیے؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی شرکیہ نام نہیں ہے۔ غلام جیلانی ظاہر ہے وہ عبد القادر جیلانی کی نسبت سے رکھا ہوا ہے انہوں نے، تو ٹھیک ہے، چلنے دیں۔ ویسے اگر آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ غلام مصطفیٰ نام رکھ لیں، بہت اچھی بات ہے۔ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، باقی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں آپ نے ایک ویڈیو میں کہا کہ نبی الاسلام کا جھنڈا کالا تھا، تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کوئی بھی صحیح حدیث بتا دیں۔ بھائی میں نے تو صحیح حدیث بتائی ہے، المستدرک للحاکم سے، مسند امام احمد سے، کہ خراسان سے جب کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو اس قافلے کا استقبال کرنا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ اللہ کا خلیفہ مہدی جو نبی الاسلام کی اولاد سے ہے، جس نے پوری دنیا میں انصاف کا نظام قائم کرنا ہے، ان کے جھنڈے ہوں گے کالے۔ یہ میں نے حدیث پیش کی تھی۔ اور خلیفۃ اللہ مہدی سے بڑھ کر رسول اللہ کی سنت پہ چلنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اگر ان کا جھنڈا کالا ہے تو اس میں امپلائڈ ہے کہ وہ نبی الاسلام کی سنت کے مطابق ہی چل رہے ہیں، کوئی بریلوی دیوبندیوں کی سنت میں نہیں چل رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ باقی سفید بھی جھنڈا اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر لے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جھنڈا تو بہت بعد کی بات ہے، نبی الاسلام نے کالا جبہ پہنا، صحیح مسلم میں آیا، کالی چادر اوڑی، صحیح مسلم میں حدیث قصا جو پنجتن پاک والی ہے، تو کالی پگڑی صحیح مسلم میں آئی، نبی الاسلام نے فتح مکہ کے موقع پر باندھی ہوئی ہے۔ تو نبی الاسلام کا تو اپنا لباس بھی کالا تھا، جھنڈا تو بہت چھوٹی چیز ہے اس کے مقابلے پہ۔ ہمارے ہاں جو بھی بچہ فوت شدہ پیدا ہوتا ہے یا پیدا ہوتے ہی فوت ہو جائے، اس کا جنازہ نہیں ہوتا۔ پیدا ہوتے ہی فوت ہو جائے اس کا جنازہ تو سب کے نزدیک ہوتا ہے۔ وہ حنفی بھی مانتے ہیں ایک سانس بھی لیا تو جنازہ پڑھیں گے۔ مسئلہ ہے فوت شدہ بچے کا، اس میں اختلاف ہے، لیکن ابو داؤد ترمذی میں جو احادیث ہیں، صحابہ کرام کا موقف یہی ہے کہ جو بچہ مردہ بھی پیدا ہوا ہے، چونکہ اس کی زندگی تو تھی ماں کے پیٹ میں، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ مردہ بچے کا جنازہ پڑھنا، اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے، اس میں نے احادیث بتائی نہیں ہے۔ نبی الاسلام کے متعلق آیات عتاب کی تعداد کتنی ہے، جس کے متعلق آپ علیہ السلام سے متعلق ربیع الاول کے لیکچر میں آپ نے ریکارڈ کروایا تھا؟ میں نے تو اس میں کافی کور کی تھی، میرے خیال 15-20 کے قریب آیات تھی، اس سے بھی زیادہ ہوں گی، لیکن میں نے ڈاکٹرن کلیئر کر دی تھی کہ یہ جو عتاب ہوتا ہے، بعض اوقات کفار مکہ کے اوپر غصہ ہوتا ہے، بعض اوقات مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے نبی الاسلام کو سینٹرڈ کر کے بات کی جاتی ہے، اور بعض اوقات توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے انبیاء کرام کو مرکزی کردار کے طور پر ایڈریس کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہے کہ اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو، اور جتنے زمین میں انہیں ہلاک کر دے تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ اب اس میں حضرت عیسیٰ کی توہین کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن ان کا سٹیٹس بتانا تو مقصد ہے کہ عیسیٰ اگر خدا ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کا یوں ذکر نہ کرتا کہ انہیں ہلاک کر دیا جائے، کیونکہ خدا کو تو موت نہیں آتی۔
میں نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں پر دل میں بے چینی سی ہو جاتی ہے، کیا میرے اوپر بندش تو نہیں ہے؟ کوئی بندش نہیں ہے جی. ہاں، ابھی آپ کو گورنمنٹ کہے نا کہ فی نماز آپ کو $100 ملیں گے تو آپ نے یوٹیوب چینل بھی اپنا ڈیلیٹ کر کے نمازیں شروع کر دینی ہے. ہم 3 بھائی ہیں. میں الحمدللہ نماز پڑھتا ہوں، میری والدہ بھی نماز پڑھتی ہیں اور ذکر اذکار کرتے ہیں، لیکن میرے دونوں بھائی بہت بدتمیز ہیں اور نماز بالکل بھی نہیں پڑھتے. میری والدہ انہیں نماز کا کہتی ہیں. اب تو بڑے ہو چکے ہوئے ہوں گے نا، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ بس دعا کریں، آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، بس یہی کیا جا سکتا ہے. کیا ہم گیمز پر پیسہ لگا سکتے ہیں؟ جوا ہے جی، یہ تو پوچھنے والی بات ہی نہیں. حجر اسود کے لفظی معنی کالا پتھر ہے، لیکن حدیث میں آیا کہ یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر اولاد آدم کی غلطیوں کی وجہ سے یہ کالا ہو گیا. جی بالکل ایسا ہی ہے، جامعہ ترمذی میں موجود ہے. اس کا نام کب بدلا؟ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو حجر اسود ہی تھا، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے. پیچھے کیا اس کی ہسٹری ہے وہ حدیث سے ہی ہمیں پتہ چلتی ہے جو آپ نے لکھی، یہ بالکل صحیح حدیث ہے. حجر اسود اور میرا نام لکھیں، میری تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی اور احادیث بھی میں نے بتائی ہیں. کیا اہل بیت کی قبروں پر جا سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی مزار کی شکل کی عمارت ہوتی ہے. دیکھیں، کسی قبر کے اوپر مزار بنا ہوا ہے اور اس صاحب قبر کی بزرگی ثابت ہے تو مزار تو انہوں نے نہیں بنوایا، آپ ان کی قبر پہ ضرور جائیں. مثلا اگر مجھے موقع ملے میں ضرور امام حسین علیہ السلام کی قبر پر جاؤں، امام بخاری کی قبر پہ جاؤں، وہاں جا کے سلام عرض کروں، بالکل درست ہے. ہمیں جو ان بابوں کے مزاروں پہ جانے سے چڑ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر جو دبے ہوئے ہیں نا آپ نے، ان کی بزرگیاں کوئی ثابت نہیں ہے، الٹا ان کے کرتوت نکلتے ہیں ان کی کتابوں میں. یہ وجہ ہے. اگر ان درباروں میں صحابہ اور اہل بیت کی قبریں ہوں تو ہم کہیں بالکل ضرور جائیں، آپ وہاں جا کے دعا کریں، ان کی آخرت میں درجات بلند ہونے کی دعا کریں، ان کی مغفرت کی دعا کریں. نبی علیہ السلام کے لیے ہم دعا کرتے ہیں نماز میں. درود شریف کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے حق میں دعا ہے. اذان کے بعد رسول اللہ کے لیے دعائے وسیلہ مانگتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو مقام وسیلہ دینا ہے، پھر بھی ہمیں مشروع کیا گیا کہ آپ نے پھر بھی دعا مانگنی ہے، تاکہ یہ بتایا جائے کہ رسول اللہ جیسی بڑی ہستی بھی، نبی علیہ السلام کے لیے بھی آپ دعا کریں گے. دعا سے کوئی اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتا. کوئی کتنا ہی بڑا ہو جائے اللہ کا محتاج رہے گا. اور ہمیں نام یہ ہے کہ ہم وہ وسیلے والی دعا مانگیں، قیامت والے دن ہمیں شفاعت نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ. کیا خفیہ شادی کی جا سکتی ہے گناہ کبیرہ سے بچنے کے لیے؟ اگر کر لی تو یہ صغیرہ گناہ ہے، پکیزہ یا کبیرہ گناہ ہے. شادی چھپانے سے تو شادی ہوگی نہیں بھائی. شادی تو ڈکلیئر کرنی ہوگی، رجسٹرڈ بھی کروانی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کے احکام ٹوٹ جائیں گے نا. جب آپ نے انشاءاللہ مرنا ہے تو آپ کی وراثت آپ کی بیویوں میں نہیں تقسیم ہونی. تو جو چھپی ہوئی بیوی ہے اگر وہ سامنے آئی تو پھر کئی جعلی بیویاں بھی سامنے آ جائیں گی. اگر کوئی امیر آدمی فوت ہو جائے، اس کی 8-10 بیویاں بعد میں نکل آئیں اور کہیں جی جعلی، ہمیں کیسے پتا چلے گا اصلی ہے جعلی ہے؟ رجسٹرڈ کروانا ضروری ہے. ہاں، پہلی بیوی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اسے بتانا ضروری ہے تاکہ وہ نکاح والے دن وہاں پہنچ جائے. بتانا ضروری ہے، چھپا نہیں سکتے. نکاح تو اعلانیہ ہوتا ہے نا میرے بھائی. اگر حساب و کتاب قیامت میں ہونا ہے تو قبر میں سزا کیوں بھائی؟ قبر میں کیا، دنیا میں بھی سزا ہوتی ہے. سورہ سجدہ میں آیا کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی عذاب دیں گے تاکہ یہ اللہ کی طرف پلٹ آئے. عذاب کا لفظ ہے، دنیا میں بھی عذاب آتا ہے، تکلیف آتی ہے. موت کے وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورۃ النساء میں، سورہ الانعام کے اندر اور سورۃ الانفال میں تو یہاں تک آیا کہ ان کے منہ اور پیٹھوں کے اوپر فرشتے تھوڑے مارتے ہیں موت کے وقت. آپ کی ڈاکٹر نے اگر مان لی جائے کہ قیامت والے دن حساب و کتاب ہونا ہے تو موت کے وقت کیوں پھر پھینٹی لگ رہی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو تو پتا ہے کہ اس نے الٹیمیٹلی کہاں جانا ہے. لہذا صرف عذاب قبر کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا میں بھی عذاب ملتا ہے، موت کے وقت بھی عذاب ملتا ہے. یہ 2 قسطیں تو قرآن میں آئی ہوئی ہیں، ویسے تو تیسری بھی آئی ہوئی ہے. سورہ المومن کی آیت ہے کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور جب قیامت کا دن آئے گا تو پھر بڑی آگ پر پیش کیے جائیں گے. تو صبح و شام کس آگ میں پیش ہو رہے ہیں؟ وہ عذاب قبر، اسے آپ عذاب برزخ کہہ لیں.
عذاب قبر کے اوپر تفصیلی ویڈیوز میری ریکارڈ ہیں. مسئلہ 117A اور B. قرآن سے میں نے 10 آیات پیش کی ہیں. کیا کسی یہودی یا عیسائی عورت سے اس صورت میں شادی ہو سکتی ہے کہ وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ اس مذہب میں رہے اور مسلمان نہ ہو کیونکہ وہ اہل کتاب میں سے ہے؟ بالکل، لیکن اولاد کو آپ نے پھر اسلام کی طرف لے کے آنا ہے. سورۃ المائدہ میں اجازت ہے. یہ صرف مرد کو اجازت ہے کسی اہل کتاب عورت سے شادی کی. اہل کتاب کے مرد کے ساتھ مسلمانوں کی عورت کی شادی نہیں ہو سکتی. علی بھائی، رزلٹ برا آنے پر گھر والوں کو کس طرح منایا جائے؟ آپ ذرا امیجن کریں، آخرت کا بھی رزلٹ آنا ہے. وہ بھی قرآن میں ہوا ہے کہ وہ بھی قرآن میں ذکر آیا کہ آخرت کا جب رزلٹ اچھا نکلے گا تو انسان چیختا ہوا، اپنے خوشی سے چیختا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس آئے گا اور کہے گا یہ دیکھو مجھے کتاب مل گئی ہے، مجھے یقین تھا میں کامیاب ہوں گا. اور اس کے برعکس جو ناکام ہوا اس کی تو کوئی حالت ہی نہیں ہوگی. تو برا رزلٹ آیا تو گھر والوں کو کس طرح منائے؟ گھر والوں کو منانے کی ضرورت نہیں ہے. گھر والوں کو بتائیں اور آئندہ بہتری کی کوشش کریں. اس طرح منایا جا سکتا ہے. کیا اسلام میں شادی کے بعد لڑکی کے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگانا ممنوع ہے؟ کوئی منع نہیں ہے. وہ جو حدیث ہے بخاری مسلم کی، وہ باپ کا نام بدلنا ہے. باپ کا نام کوئی نہیں بدلتا. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے. کیا وائف اپنے نام کے ساتھ ہسبینڈ کا نام لگا سکتی ہے؟ بالکل لگائے گی. خاوند کا نام والے خانے میں، باپ کے نام والے خانے میں نہیں لگا سکتی. اور ظاہر نہیں لگائے گی. وہ جو نام بدلنا ہے وہ باپ کا نام بدلنا. ہاں، اس کے نام میں اگر باپ کا نام لگا ہوا تھا اپنے نام میں اور اس نے نام چینج کر کے اب خاوند کا نام ایڈ کر لیا تو وہ اس نے اپنا نام بدلا ہے، باپ کا نام نہیں بدلا. باپ کا نام تب بدلا ہوگا جب والد والے خانے میں وہ اپنے خاوند کا نام لکھے. تو یہ تو کوئی نہیں بیوقوف کرتا. نام تو کوئی بھی بدل سکتا ہے، پورا نام بھی بدلا جا سکتا ہے. وہ آپ کی مرضی، وہ آپ کا نام ہے. شادی سے پہلے اپنی بیوی سے کال پر بات کر سکتے ہیں؟ جی، اگر بیوی ہے تو کر سکتے ہیں. بیوی اس صورت میں ہوگی جب نکاح ہوا ہے. منگنی ہے تو بالکل نہیں کر سکتے. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ حضرت طلحہ کے قاتل حضرت علی تھے. نہیں، بالکل نہیں. یہ کوئی روایت آپ نے کوئی غلط سمجھی ہے یا کوئی جعلی رزلٹ نکال لی ہے. واضح موجود ہے کہ مروان نے قتل کیا تھا. وہ تو فخریہ کہتا تھا کہ میں نے حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لیا ہے، تو خود مانتا تھا. حضرت علی نے کہاں سے قتل کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے کسی فوجی نے بھی نہیں قتل کیا. حضرت طلحہ تو جنگ چھوڑ گئے تھے. مروان نے پیچھے سے گھٹنے میں تیر مارا. المستدرک للحاکم میں موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ تو جنگ تک پہنچے ہی نہیں ہے. زندگی میں ایک پریشانی سے نکلتے ہیں اور دوسری پریشانی میں پھنس جاتے ہیں، اس کے لیے کوئی رہنمائی کر دیں. زندگی اسی کا نام ہے بھائی. دنیا تو اس طرح ہی چلتی ہے. رہنمائی یہ ہے کہ آپ بس اس طریقے سے زندگی گزارتے جائیں. اللہ کی طرف سے جو پریشانیاں آئیں اللہ کی طرف رجوع لائیں اور اپنی بہتری کی کوشش کریں. علی بھائی، شیعہ لوگ عراق جا کر پیدل چلتے ہیں، کیا ہم بھی کر سکتے؟ پیدل کیوں چلتے ہیں؟ وہ پیدل چلنے کی کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل، ہم تو پیدل حج کو بھی سمجھتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ یہ سنت ہے. نبی علیہ السلام نے تو پیدل حج نہیں کیا. دیکھیں لوگ کتنے بیوقوف ہیں، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے پیدل، اور نبی علیہ السلام نے تو طواف کعبہ بھی اونٹ کے اوپر کیا ہے. اپنے آپ کو جان بوجھ کے مشقت میں ڈالنا اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے. سواری ہے تو سواری پہ جائیں. قرآن کہتا ہے نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور نیک عورتوں کے لیے نیک مرد. تو فرعون کو آسیہ کیوں ملی؟ قرآن یہ نہیں کہتا جو آپ سمجھ رہے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ نیک مرد ہی شایع ہے اس بات کے کہ نیک عورتیں ان کے عقد میں ہوں اور بری عورتیں ہی حقدار ہیں برے مردوں کے. یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. یہ بات نہیں ہو رہی کہ جو بھی نیک ہوگا اس کی بیوی جو ہے وہ ضرور نیک ہوگی. حضرت لوط اور نوح علیہ السلام کی بیویاں کافرہ تھیں. تو اس بات کو سمجھیں. نماز میں اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو بھی ہے، نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں، اور میرا نام لکھیں ویڈیو کھل جائے گی. نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد اور کسی دوسری سورت سے پہلے ہر بار بسم اللہ پڑھنی ہوگی. اگر سورت سٹارٹ ہے تو بسم اللہ سے ہوگی، کیونکہ قرآن کی ہر سورت بسم اللہ سے سٹارٹ ہوتی ہے. وہ آیت نہیں ہوتی اس سورت کی، لیکن مصحف کا حصہ ہے. بیچ میں سے جب آپ پڑھیں گے تو ظاہر آپ بیچ میں سے پڑھیں تو بسم اللہ سے سٹارٹ نہیں کریں گے.
آپ سے گزارش ہے کہ آپ معاشرتی برائیوں یا کمی پر توجہ دیں، کیونکہ آپ نے توجہ طلب تمام دینی مسائل بار بار بیان کر دیے. بھئی ہمارے زیادہ معاشرتی برائیوں کے اوپر کون بولتا ہے؟ پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے. آج بھی میں نے ایک معاشرتی برائی کا ذکر کیا نا. یہ کرنٹ افیئر کیا ہوتے ہیں؟ ساری معاشرتی برائیوں کے اوپر میں ڈسکشن کر رہا ہوتا ہوں. باقی لوگ تو ڈرتے ہیں، اور میں نے تو پولیٹیشینز کو نہیں چھوڑا، ان کی معاشرتی برائیاں بتا دی ہیں. اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ کون پاپولر ہے اور کون پاپولر نہیں ہے. جو غلط کر رہا ہے، ریاستی اداروں نے غلط کیا تو میں نے ان کی معاشرتی برائیوں کا ذکر کیا. بھائی آپ وہ والی ویڈیوز دیکھیں، بے شمار ویڈیوز ہیں. اگر میرا دوست مجھے کھانا کھلاتا ہے اور وہ حرام کما رہا ہے، کیا میں اس کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہوں؟ کبھی کبھار کھا لیں، روٹین نہ بنائیں. آپ اسے حرام کمانے سے روکیں نا بھائی. اگر حلال اور حرام مکس ہے تو آپ دعوت قبول کریں، آپ یہی نیت کریں کہ میں اس کے حلال والے حصے میں سے کھا رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی تو نبی علیہ السلام نے اس کا نکاح فسخ کر دیا کیونکہ لڑکی راضی نہیں تھی. تو کیا کورٹ میرج جائز ہے؟ کورٹ میرج تو کوئی جائز نہیں ہے. لڑکی کی رضامندی ضروری ہے، لیکن ولی کی بھی ضروری ہے. ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح باطل ہے. ہمارا یہی موقف ہے. اگر مقتدی امام کو دوسری رکعت میں جا ملے اور امام غلطی سے 5 رکعتیں پڑھ لے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ بھائی امام کی نماز 5 کے بعد سجدہ سہو سے مکمل ہوگی. جب مکمل ہو گئی، اب جو آپ کی رکعت رہ گئی ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے. وہ آپ نے 5ویں ملا کے اپنی 4 پوری نہیں کرنی، کیونکہ وہ تو اس نے فالتو پڑھی تھی اور 2 سجدوں نے اس کو ایون کر دیا. وہ 2 رکعتیں آپ کی فالتو ہوگی، 2 سجدے اور 1 رکعت. وہ جو رکعت آپ کی رہتی ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے. لائیو پیسے کمانا جائز ہے کیا؟ لائیو سے کیا مراد ہے؟ انٹرنیٹ پہ کیا یوٹیوب لکھے نا، یا کوئی ایسی چیز یوٹیوب کے اوپر ویڈیو دیکھ لیں میری، کون سی کمائی اس کی جائز ہے کون سی غلط ہے. کیا قبر رسول پر جا کر اللہ سے دعا مانگی جا سکتی؟ بالکل اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے کہا تھا قبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے. اسی طرح حضرت علی اور امام علی مقام، جن کی قبروں پہ بھی جائیں گے اللہ سے ہی دعا مانگنی ہے، ان سے تو نہیں مانگنی. اگر ہم اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم دینا چاہیں تو ہم انہیں کس فرقے کے مدرسوں سے دور رکھیں؟ بالکل. کیا کریں گے اینڈ پہ؟ مدرسے میں پڑھ کے مطلب کسی مسجد میں امام لگنا ہے نا. مسجد تو پھر فرقوں کی ہے، پھر تو میں کہوں گا مسجدیں بھی بنانا شروع کرو، ایک نیا کلٹ شروع ہو جائے گا. بہتر یہ ہے کہ جس طرح آپ نے دین کی تعلیم حاصل کی ہے، اور حال یہ ہے کہ مفتی آپ کے آگے نہیں بیٹھ سکتے، آپ کے بچے نے بھی اسی قسم کا ہی مفتی بننا ہے نا، تو خود ہی بنا دیں اسے. ٹھیک ہے، یہ کریں. باقی اسے کالج یونیورسٹیز میں پڑھائیں تاکہ وہ اپنا سورس آف انکم دین کو نہ بنائے. دین تو پوری زندگی اس نے سیکھنا ہے پیرلل میں. آپ نے ہم کو بتایا کہ امام شافعی کے مطابق منی پاک ہے، تو پھر مزی بھی پاک ہوئی؟ نہیں جی، مزی نہیں ہے، یہ میں نے اس میں بتایا ہوا ہے. مزی کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیثیں ہیں. مولا علی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو شکایت کی تھی ایک صحابی کے تھرو، تو آپ نے فرمایا کہ اسے کہو کہ شرمگاہ کو دھوئے اور وضو کا اعادہ کریں. مزید سب کے نزدیک ناپاک ہے. میاں بیوی کی لڑائی ہوئی اور وہ 5 سال سے ساتھ نہیں رہتے، تو ان کو یہ کیا لکھا ہوا آگے؟ ایک ہونے کے لیے دوبارہ جی نکاح کی ضرورت نہیں ہے جب تک طلاق نہیں ہوئی ہے، چاہے 5 کیا 10 سال بھی لگا رہے، نکاح تو نہیں ٹوٹتا اس طرح. ہم جو ویڈیو دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام کی زلف مبارک کی لمبائی، اور یار یہ جعلی ہے. اللہ کے بندو، ان لوگوں کو بھی بالکل حیا نہیں آتی ہے، اور وہ پتہ نہیں کیا خوشبوئیں اور وہ لگا رہے ہوتے ہیں، اتنے لمبے لمبے بال. سمپل یہ ہے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، تو وہ جو بال اٹھائے ہوئے ان کا تو سایہ ہے، تو ان کی ڈاکٹر میں تو وہ بال ہے ہی نہیں ہے، تو وہ جعلی بنے ہوئے ہیں. کیا یا رسول اللہ کہنا جائز ہے؟ بالکل لبیک یا رسول اللہ کہیں، لیکن المدد کے ساتھ نہیں. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے.
پبلک جگہوں پر بغیر اعلانیہ اچانک سے اسلام کی تبلیغ شروع کر دینا کیسا ہے؟ سوشل میڈیا والے زیادہ تر ایسا کرتے. اگر تو الاؤ ہے طریقے سے کسی کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر پھر تو کریں, زبردستی والا معاملہ تو نہیں ہونا چاہیے. میں تو اس حق میں نہیں ہوں. جو لوگ نئے نوٹوں کا کاروبار کرتے ہیں وہ نوٹوں کے عوض پیسے فالتو لیتے ہیں. کیا یہ سود ہے؟ بالکل 100% سود. نیو کرنسی نوٹ کا کاروبار کرنا, میری ویڈیو دیکھ لیں, ایک صورت اس کی جائز ہے. یہ میں نے کئی سال پہلے ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی کہ یہ جو ہار بنائے جاتے ہیں نا شادی کے موقع پہ, اس میں اگر 5,000 کے نوٹ لگے ہوئے ہیں اور وہ ہار آپ کو 6,000 کا مل رہا ہے تو وہ اس پہ محنت ہوئی ہے نا. 5,000 کے نوٹ ہیں اور باقی اس پہ ویلیو ایڈیشن ہے, وہ تو درست ہے. لیکن کسی کو یہ کہنا کہ یہ 100 کے نئے 10 نوٹ لے لو اور 1100 مجھے دے دو, تو یہ سود ہے بالکل. کیونکہ ویلیو تو دونوں کی ایک ہے نا, یا ان کے ویلیو لاتا ہے. کیا 100 کا نیا نوٹ جو ہے اس کی زیادہ چیز آتی ہے اور پرانے نوٹ کی کم آتی ہے؟ ورث تو ایک ہے. اگر 2 شہروں میں آپ کے گھر ہیں, جب دوسرے شہر میں جائیں گے تو نماز پوری ہوگی. اس طرح آپ 2 شہروں کے بارڈر پر رہتے ہو تو اس دونوں شہروں میں اگر آپ کے گھر موجود ہیں تو دونوں جگہ آپ وطن اصلی میں ہی شمار کیے جائیں گے, نماز پوری پڑھیں گے. ایک شخص کی اپنی گاڑی ہے اور اس کو کمپنی کی طرف سے سواری ملتی ہے, تو کیا وہ شخص, یہ کیا لکھا ہوا ہے, سچ میں کیا بیچ میں سے کمپنی کو نکال کر سواریاں اٹھا دے گا؟ بالکل جی. کمپنی والوں کو بتائیں کہ میں یہ نیکی کا کام کر رہا ہوں. ہاں, اگر وہ کہیں کہ ٹھیک ہے بہت اچھا کر رہے ہیں تو کرتے رہیں. پسند کی شادی کے لیے گھر والوں سے ضد کرنا کیسا ہے؟ آپ کا رائٹ ہے جی, کریں, کسی نے منع نہیں کیا. لیکن پھر وہ بیوی لا کے اپنے ماں باپ کے آگے نہیں پھینک دینی کہ وہ اسے کچا کھا جائے. تو انہوں نے کچھ نہیں کہنا, وہ قیمہ کر دینا انہوں نے. ہاں, یہ آپ کا رائٹ ہے, کریں, بالکل کریں. لیکن ماں باپ کے ساتھ لا کے ایسی بیوی نہیں پھر آپ نے رکھنی, اس کو لادہ رکھیں گے. اگر کہیں سے 1,000 روپے گرے ہوئے ملے تو استعمال کر سکتے ہیں. اب اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ 1 سال تک صحیح مسلم میں ہے نا کہ آپ نے مالک کو تلاش کرنا ہے. اس کے بعد اگر آپ غریب ہیں خود استعمال کر سکتے ہیں. گری ہوئی چیز کا حکم انجینئر محمد علی مرزا لکھے تو میری ویڈیو کھل جائے گی. خانہ کعبہ میں نماز کے وقت 2 امام بولتے ہیں, ہم نے کس کو فالو کرنا ہے؟ 2 امام نہیں ہوتے, وہ ایک مقتدی ہوتا ہے, وہ مکبر ہوتا ہے. وہ ایک سنت کے طور پہ انہوں نے باقی رکھا ہوا ہے برکت کے لیے کہ اگر بجلی چلی جائے تو ایک مکبر والا معاملہ بھی ہو. حالانکہ ایک نہیں رکھنا چاہیے, کافی زیادہ مکبر ہونے چاہیے. تو بہرحال انہوں نے سنت زندہ رکھی ہوئی ہے. آپ نے امام کو فالو کرنا ہے, مکبر نے تو خود امام کو فالو کرنا ہے. وہ جو 2 امام آپ سمجھ رہے ہیں, ایک امام ہے ایک مکبر ہے جو اس کو ریپیٹ کرتا ہے. جب سپیکر نہیں ہوتے تھے تو مکبرین ہوتے تھے نا, تو آپ نے پہلے والے امام کو ہی فالو کرنا ہے. مسجد الحرام میں لوگ رش ہونے کی وجہ سے نمازیوں کے آگے سے گزرتے ہیں, حرام ہے, سترا بھی نہیں ہوتا. بالکل ایسی جگہ پہ نماز نہیں پڑھنی جہاں پہ سترا نہ ہو. ایون مطاف میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو سترا بنا کے آپ نماز پڑھ لیں. میں کئی دفعہ گیا ہوں, بیوی کو سامنے بٹھاتا تھا, وہ قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جاتی تھی, اس کے پیچھے 2 نفل پڑھتا تھا, پھر میں بیٹھ جاتا تھا, وہ پڑھ لیتی تھی. اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ آپ کر سکتے ہیں. نمازی کے آگے سے گزرنا وہاں بھی حرام ہے. اگر صحابہ کے وقت میں قرآن کی طرح حدیث جمع ہو جاتی تو کیا آسانی نہ ہوتی؟ قرآن تو ورڈ بائی ورڈ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالی کی طرف سے وحی کے ذریعے تعلیم فرمایا. احادیث ظاہر ہے بالمفہوم ٹرانسفر ہوئی ہے, یہ پاسبل نہیں تھا کہ اس طریقے سے ہو سکتا. انڈیویجولی لوگوں نے نوٹس بھی لکھے ہیں, یہ آپ کی بات درست ہے. مسند احمد میں, ابو داؤد میں حدیث ہے نا, بلکہ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھ سے زیادہ حدیث جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس ہیں, کیونکہ میں زبانی یاد رکھتا ہوں اور وہ لکھ لیتے ہیں. اور ابو داؤد میں اور مسند احمد میں حدیث ہے, یہی عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی ہر بات لکھ لیتا تھا. بعض اصحاب نے مجھے روکا کہ نبی علیہ السلام کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور انسان ہے, موڈ بھی بدلتا ہے, تو ہر بات نہ لکھا کرو.
تو نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان ہاتھ میں پکڑ کے فرمایا کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. صحابہ کرام لکھتے تھے. باقی آپ کی بات درست ہے، جس طریقے سے قرآن کو خلفائے راشدین نے ایمفسائز کر کے آگے چلایا، احادیث کو اس لیے نہیں چلایا کہ اس وقت ضرورت ہی نہیں تھی. احادیث پریکٹیکل فارم میں صحابہ کرام علیہم رضوان خود سامنے موجود تھے، وہ سنت کے مطابق عمل کرتے تھے اور ان کے ذریعے تابعین سیکھتے تھے، تابعین کے ذریعے تبع تابعین، اور یہ سنت عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی. اس زمانے میں کاغذ بھی نہیں تھا. یہ قرآن جو جمع ہوا آپ کیا سمجھتے ہیں اتنا سا قرآن تھا؟ وہ اتنا موٹا قرآن، وہ تو کوئی ایک شخص اس کی قیمت بھی فورڈ نہیں اس زمانے میں کر سکتا تھا. کاغذ تو ہے ہی نہیں تھا، چمڑے کے اوپر، پتوں کے اوپر، کھجور کی چھال کے اوپر. یہ تو 30 صدی ہجری میں جب کاغذ کی صنعت عام ہوئی ہے تو پھر صحابہ کرام کے اسی علم کو ریٹن ریکارڈ میں لایا گیا اور احادیث کی کتابیں مرتب ہونا شروع ہوئی. اس کے پیچھے کاغذ کا نہ ہونا بھی ایک ریزن تھی. دوسرا، سنت عملی تواتر سے ٹرانسفر ہو رہی تھی، وہی ریٹن ریکارڈ میں حدیث کی شکل میں آ گئی. لے جی، آپ کا ٹائم ہو چکا ہے، چند ایک پرچیاں رہ گئی ہیں، وہ انشاءاللہ ٹائم ملا تو پھر کبھی، ورنہ جتنی میں نے کور کر دی وہی کافی ہیں. کافی سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اینڈ پہ دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، ہمارے رشتہ داروں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ، خصوصاً فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے، چائنا کے، انڈیا کے، افغانستان میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، پاکستان میں، جہاں کہیں کسب پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما. عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. جو رشتہ دار بیمار ہیں ان کے یا خود بیمار ہیں تو شفا عطا فرما. جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. اے اللہ، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر خود عمل کر کے پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.